الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کسی نے سوال کیا کہ ہرمل اور لوبان کی جو ہے وہ دھونی گھر میں دینا کیسا ہے؟ جتنی بھی خوشبوئیں ہوتی ہیں وہ گھر میں لگائی جائیں، کیونکہ یہ خوشبوئیں جو ہیں یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تمام انبیاء جو ہے خوشبو لگاتے رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوشبو پسند تھی، اور خوشبو سنت مبارکہ ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے کوئی شخص اگر خوشبو لگائے تو سب سے پہلے یہ جملہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو تو جنات چپڑ جائیں گے، یہ اتنی خوشبو لگاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ فقط جو ہے جو ہندو لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو ہے یہ خوشبوئیں نہیں لگاتے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے ہاں بھی یہ بالخصوص بر صغیر میں جو ہے پاک و ہند میں اور بنگلہ دیش وغیرہ میں جو ہے اس کا رجحان کم ہے خوشبو لگانے کا۔ نہیں تو آپ عرب میں چلے جائیں، وہاں دیکھیں کہ جس گھر میں جائیں وہاں پر جو ہے انہوں نے خوشبو کا باقاعدہ اہتمام کیا ہوتا ہے۔ جو مہمان جائے اس کے لیے بالخصوص جو ہے وہ خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر نہ کریں تو جو مہمان ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ کنجوس لوگ ہیں، انہوں نے خوشبو کا اہتمام نہیں کیا۔ وہ مغرب کے ٹائم یا مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ خوشبو لگا لیتے ہیں، اور خوشبو لگانے کے لیے جو انہوں نے اہتمام کیا ہوتا ہے وہ ہیٹر کا کیا ہوتا ہے۔ وہ ہیٹر لگا لیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ اس سے جو ہے اس کا وہ دھواں جو اٹھتا رہتا ہے پورے گھر میں جو ہے مہکتا رہتا ہے، اور کافی دیر تک جو ہے وہ جلتی رہتی ہے اور پورے گھر کو جو ہے معطر رکھتی ہے۔ تو یہ خوشبو جو ہے لگانے سے انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور حافظہ بھی انسان کا اس خوشبو لگانے کی وجہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو بیماری ہوتی ہیں، جو دردیں ہوتی ہیں، اس سے بھی جو ہے بہت ہی زیادہ اس کو فرق پڑتا ہے۔ ابھی ایک گھر میں گیا، ان میں جو ہے بیماریاں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں۔ جیسے میں اس گھر میں داخل ہوا تو اس میں اتنی بدبو تھی، میں نے کہا شاید یار یہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں جو اس قدر بدبو آ رہی تھی۔ تو اس کے بعد جب میں نے انہیں کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے 2 اگربتیاں لگا لینی ہیں، جب انہوں نے یہ اہتمام کیا تو الحمدللہ اس کے گھر میں جو بیماریاں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ تو یہ سنت مبارکہ ہے، اس کا بالخصوص آپ اہتمام کیا کریں۔ اگر جو ہے آپ کوئی اور چیز نہیں لگا سکتے تو کم از کم اچھی سی جو ہے وہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے جو ہے وہ اگربتی گھر میں لگا لیا کریں۔ اس سے جو ہے بیماریاں اور رزق میں جو ہے رب تعالیٰ وسعت عطا فرما دیتا ہے، اور انسان جو ہے ذہنی طور پر فریش ہو جاتا ہے۔ اور حالت ہماری یہ ہوتی ہے کہ گھر میں جو ہے وہ ایک ہفتہ بندہ جو ہے نہاتا نہیں، پسینے کی اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور جو ہے پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے سر میں درد ہے، ہمارے یہ ہے۔ تو اس کیفیت میں شیاطینی خوشحال ہوتے ہیں کہ انسان بدبو میں رہے، فرشتے تو خوش نہیں ہوتے۔ فرشتے جتنا آپ معطر رہیں گے، صاف ستھرا رہیں گے، تو اس میں جو ہے آپ فریش رہیں گے۔ بیماریاں اور رزق میں ان تمام چیزوں میں جو ہے بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ باقی اگر جو نفسیاتی مریض ہے یا جن کو جنات کا اثر ہے، آپ اس کو خوشبو لگا کر ذرا دیکھ لیں کہ وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ اس کو غصہ آئے گا جب آپ نے اس کو خوشبو لگا لی، تو آپ سے وہ لڑنا شروع ہو جائے گا کہ خوشبو کیوں لگائی۔
کیونکہ شیاطین کبھی بھی خوشبو سے خوشحال نہیں ہوتے، فرشتے خوشحال ہو جاتے ہیں، اور نیک جنات ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ایک قسم کی خوراک ہوتی ہے، بعض جنات کی خوشبو جو ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور شیاطین سے جو ہے اس سے پناہ مل جاتی ہے۔ دوسرا، اگر اس خوشبو کے اوپر جو ہے روزانہ جب آپ دعا حزب البحر ایک مرتبہ پڑھے، تو وہ دعا اگر اس پر اوپر دم کر کے اپنے اوپر لگا لیں تو یہ آپ کے لیے ایسا کام کرے گی کہ آپ جس کے سامنے آپ جائیں گے اپنے کام کے سلسلے میں، تو انشاءاللہ وہ شخص آپ کا کام تیزی سے کرے گا۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے، اگر یہ عمل آپ کر لیں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ لوگوں میں معزز ہو جائیں گے۔ جب خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلیں گے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز آپ ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے خوشبو سنت کی نیت سے لگایا کریں، خود بھی لگایا کریں، کیونکہ ہمارے ہاں یا کسی کے ولیمے میں جانا ہو تب خوشبو لگاتے ہیں، یا جو ہے میت کو خوشبو لگائی جاتی ہے۔ باقی تو خوشبو لگانے کا اہتمام بہت ہی کم ہے ہمارے یہاں، تو کوشش کریں کہ خوشبو کا اہتمام گھر میں بھی کریں اور اپنے آپ کو بھی خوشبو سے معطر کریں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔